بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالی علیہ وسلم. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. ایسا گمان ان کی ولا میں خدا میں. ایسا گمان ان کی ولا میں خدا میں. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر
پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ڈھونڈا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین مرتبہ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے بچوں، اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دن اور رات میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اس دن اور رات کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، مگر درود پاک پڑھتے ہوئے شوق، محبت اور توجہ ضروری ہے، یہ نہ کہ ہمارے دل میں عجیب و غریب خیال آ رہے ہوں اور صرف زبان سے درود پاک پڑھ رہے ہوں، بلکہ ہمارا درود پاک پڑھتے ہوئے انداز یہ ہو کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں بند ہو اور تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز یعنی گرین گنبد ہو اور زبان پر درود شریف جاری ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب و شوق سے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیں ہم سب گنبد کا حسین تصور جما کر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے اور آج جس بات کا ذکر کیا جائے گا اس میں وہ اعمال کہ جس کے کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی جنت واجب کرنے والی نیکیاں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو صبح تک اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کلمات کے سبب اس کے لیے جنت واجب کرنے والی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جہنم واجب کرنے والی 10 خطائیں اس کی مٹا دیتا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کے عوض اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت واجب کرنے والی کچھ نیکیاں
جسے ابھی ذکر کی گئی، مزید آپ کو آپ کے سامنے ان نیکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ اسے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، جس کے کلام کا آخر لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، جو مسلمان ایمان کی حالت میں مرا اور اس نے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، جو مسلمان مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں نماز پڑھیں، یعنی جو صف بنتی ہے نا، جنازے کی 6 صف بنتی ہے تو 3 صفیں نماز پڑھیں تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی جنازہ پڑھا جائے تو 3 صفیں اس کی بنائی جائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بشارت حاصل ہوگی۔ نمبر 6، جس کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ شخص 3 چیزوں سے، نمبر 1 تکبر، نمبر 2 قرض، نمبر 3 خیانت، 3 چیزوں سے اگر وہ شخص بری ہے، اس حال میں اس کی روح نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہے، تکبر سے بری ہے، قرض سے بری ہے اور خیانت سے بری ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی، یا ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، جس نے سچے دل سے اللہ پاک سے اس کی راہ میں شہادت ملنے کا سوال کیا تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی برائی بیان کی، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو۔ معزز سامعین، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جنت کیسے واجب ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، سچے دل سے شہادت مانگنے سے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، مرتے وقت اللہ پاک ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرمائے، تو فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تب بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور آخر جو ہم نے بات پڑھی صحابہ کرام والی، اس میں ہمیں ایک پیغام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جب بھی کوئی جنازہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے سے ہمیں وہی بات کرنی چاہیے کہ جو اس کی اچھی باتیں ہوں، اس کی بری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس کی برائی ہے بھی یا اگر ہمارے کو اس کی کوئی برائی معلوم ہے تو ہم اس کے عیبوں پر پردہ رکھیں اور اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو پردہ رکھا ہے نا، ہر شخص کا پردہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، تو جب رب نے پردہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو
اس کے پردے کو نہ کھولیں، جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ بیان کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عام دنوں میں جو ثواب ملتا ہے، رمضان شریف میں اس کا 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کریم کا ادب اور احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بوسیلۃ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ یا اللہ پاک تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم نے پایا۔ یا الہ العالمین، ہمیں رحمت کا عشرہ ملا، اب مغفرت کا عشرہ، آج دوسری رات ہے۔ یا الہ العالمین، اس کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما۔ یا الہ العالمین، خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ میٹھے مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، اس سعی ناقص کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ جو غلطی و کوتاہیاں اس پروگرام میں سے پہلے ہوئیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر عمل میں اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نمود و نمائش اور ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، اس ادارے کو اور اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین، اس کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما۔ ہر قسم کی حسد، کینہ، بغض، ہر قسم کی گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ اس ادارے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک، یہاں پڑھنے والے تمام بچوں، ان کے والدین کو اپنے محبوب کا فرما بردار بنا، اپنا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله۔